پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. اور ہمارے یہاں پہلا انسان آدم ہے. یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں. اب تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے. اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام و تسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا. پہلی بات تو حضور علیہ السلام و تسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے. لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گرا گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گرا گزرتا ہے. اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں. تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. کس طریقے سے انسانیت پہ احسان کرتے توجہ کریں. انتخاب تو یہ اللہ کا ہے. پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی. صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا. بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتی تھی. لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے. اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا. اللہ اکبر. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ حاملہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ کسی کا بیٹا کون سے آدم ہے، کسی کا بیٹا غریب نواز ہے، کسی کا بیٹا غریب اللہ ہے، کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے، کسی کا بیٹا نعمت اللہ ہے، قدرہ آمنہ ہے، جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے، جس کی مرضی سے جتنے کو بدل دیا جاتا ہے. تعالیٰ فرمائے اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کو ان کی برابری میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے. بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر بیوہ منحوس نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر جیسے ہی پیدا ہوئے سویبہ نام کی کنیز ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا. اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے. ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا، ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا. یعنی کہ کنیزیں، غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی. لیکن حضرت سویبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے. اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، سویبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے. یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے. ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے. ایک تو آزادی عطا کی، نمبر دو اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب سویبہ کو. اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا، میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا؟ ایک عورت کو ہوا ہے. عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا. آج عورتوں کی عزت اور وقار کو
کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں شعیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں، اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا۔ آج ہم لوگ تعلقات کا احترام کرتے ہیں، انسانیت کا احترام کہیں نہیں ہے۔ اس پر آپ خاص توجہ کریں، یہ سیرت النبی کا بڑا سنجیدہ پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ کرنا ہے۔ ہم تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں، ہم رشتوں کا احترام تو کرتے ہیں، انسانیت کا احترام نہ کسی مذہب میں نظر آ رہا ہے نہ مذہبی لوگوں میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ مذہبی طبقہ بھی احترام انسانیت سے غافل ہے۔ اب آپ کہیں گے رشتوں کے احترام میں، تعلقات کے احترام میں اور احترام انسانیت میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، میں علامہ ہاشم کانپوری صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں، تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے، یہ تو دوستی کا احترام ہے۔ عاصم میاں کا احترام اس لیے کرنا ان کے تعلق ہے، تو یہ احترام تعلق ہے، احترام انسانیت نہیں۔ علامہ زاہد اللہ سے اس لیے میں ان کا احترام کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے، تو یہ تو علم کا احترام ہے، انسانیت کا احترام تھوڑی ہے۔ تو پھر انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کی توجہ، انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت دینا، کسی کا رسپیکٹ کرنا صرف انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اور اس کی مثال دیکھیے، یاد رکھنا تقریروں میں کہنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے، کتابوں میں لکھنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے۔ یہ تنہا میرا نبی ہے، صرف کہتا نہیں ہے بلکہ پہلے کر کے دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صرف میرے نبی کی شان ہے۔ آپ کہیں گے اور مذہب کا احترام انسانیت ہے، میں نے کہا لکھا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، تحریر ہے، بتاؤ تو صحیح، تعلیمات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ لیکن آئیے سنن الکبریٰ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، ابھی میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ناسخ و منسوخ کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، صرف سیرت پڑھ رہا ہوں، توجہ کرنا، حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ بہت غور سے میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، احترام انسانیت، غور کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ۔ اللہ کے رسول اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سنن الکبریٰ کی روایت پڑھی جا رہی اور آپ کی توجہ، اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بات آپ سے کہوں، پورا مت ماننا، کوئی میرے دماغ میں نہیں، کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، کسی پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ کسی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے اس لیے تاکہ وہ دیکھ لے کہ اس کے لیے کھڑا ہوا۔ اگر وہ سیاسی لیڈر ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے، اگر وہ عالم ہے تب بھی کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، لیکن مردے سے تو کوئی فائدہ مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے تھے، اور اگر وہاں کوئی زندہ بھی ہوتا تو یوں کہ حضور کا فائدہ کسی سے اللہ نے وابستہ ہی نہیں رکھا، کسی سے وابستہ۔ اللہ نے اپنے نیاز مند اس نبی کو سب سے بے نیاز کر دیا۔ حضور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مند تھے، باقی سب سے بے نیاز تھے۔ اگر مقدور اور گرد و نواح سے آنے والوں کی توجہ ہے تو میں یہ بات عرض کروں، حلیمہ بھی یہ احسان نہیں جتا سکتی کہ میں نے ان کو پالا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حلیمہ کو منتخب کیا دودھ پلانے کے لیے، مگر اس سے پہلے حلیمہ کے پورے گاؤں میں ایسا قحط لا کر کے ڈال دیا کہ حلیمہ کے گھر میں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، خشک سالی ہے، حلیمہ کے سینے سوکھ چکے ہیں۔ اس کا خود کا بیٹا پوری رات روتا ہے، اس کو دودھ پینے نہیں ملتا۔ حلیمہ اس کے باوجود بھی
کیسے بھی پال لوں گی، انعام لے کر آؤں گی، مالا مال ہو جاؤں گی، قید خانے کا ازالہ کر لوں گی. لیکن حلیمہ کہتی ہے سینے خشک تھے، خود کا بچہ روتا تھا، خود کا بچہ بلکتا تھا، خود کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا تھا. لیکن جیسے ہی میں واقعات نہیں پڑھوں سے اشارہ کر رہا ہوں تاکہ عنوان پر گفتگو کر سکوں، جیسے ہی میں نے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سینے سے لگایا، ان کا سینہ میرے سینے سے لگنا تھا کہ میرے خشک سینے کے اندر گویا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی. بتا رہی ہے حلیمہ تو نے دودھ پلا کے محبوب پہ احسان نہیں کیا، محبوب نے تیری گود میں آ کر احسان کیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت. بیٹا بھی کر رہا ہے تو میرے محبوب کے صدقے میں کر رہا ہے. گویا کہ وہ کسی کے احسان مند نہیں، کسی نے ان کے احسان نہیں، نہ ماں نے کیا نہ باپ نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا، نہ دادا نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا. اللہ اکبر. جن دنوں حضرت ابو طالب کے گھر تھے، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جب تک وہ دسترخوان پہ نہیں آتے تھے میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اس لیے نہیں کھلاتا تھا کہ اللہ اکبر جب وہ دسترخوان پہ نہیں رہتے تھے اور بچے کھانا شروع کرتے تھے تو کھانا ختم ہو جاتا تھا، اور جب وہ دسترخوان پہ ہوتے تھے وہ کھانا سب کھا لیتے تھے، اس کے بعد بھی بچا کرتا تھا. تو یہ بتایا جا رہا ہے محبوب کو کوئی نہیں مار رہا ہے بلکہ محبوب کے صدقے سب مارے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم ایک جنازے کو دیکھ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس جنازے کی وجہ سے میں اٹھ کر کے کھڑے ہوا. تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے. توجہ کیجیے، نفرتوں کے اس ماحول میں سیرت النبی کی کتنی ضرورت ہے. لوگ اسلام کو کہاں سے جوڑ رہے ہیں؟ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پیش نہیں کیا. دوسروں کو کیا پیش کرتے ہیں؟ ہمیں کچھ سیرت النبی نہیں پتا ہے، ہمیں سیرت کا کوئی پتہ ہی نہیں، ہمارے بچوں کو پتا نہیں، ہمارے جوانوں کو پتا نہیں. جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تو صحابہ نے اس کی حضور یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، اس جنازے میں جو شخص اندر ہے وہ یہودی ہے. یہودی ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہوئے. یہودی مسلمان تو نہیں بلکہ کافر تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو کافر ہے. حضور علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی ہے. جب کہا گیا حضور یہ یہودی ہے، اس کے جنازے پر آپ کھڑے ہوئے تو سرکار نے کہا فرمایا یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا، یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا. یہ احترام انسانیت ہے. ہم تعلقات کا احترام کر رہے ہیں بلکہ لوگ تعلقات کا بھی احترام نہیں کرتے. لوگ رشتوں کا احترام کر رہے ہیں بلکہ لوگ رشتوں کا بھی احترام نہیں کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام احترام انسانیت سکھانے ہیں. توجہ، اگر آج ہم کسی کی عزت کر رہے ہیں وہ ہمیں چندہ دیتا اس لیے، یہ احترام چندہ، احترام انسانیت. اگر کوئی ہمارا ہاتھ چومتا ہے ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری تعظیم کا احترام ہے، احترام انسانیت نہیں ہے. اگر کوئی مالدار ہے اس کی عزت ہو رہی ہے تو یہ مال کا احترام ہے، احترام انسانیت نہیں ہے. تو پھر انسانیت کا احترام کیا ہے؟ صرف انسان ہونے کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احترام انسانیت ہے. اپنے اندر ڈوب کر کے سوچو، اپنے زمینوں کو آواز دو مسلمانوں کہ ہم احترام انسانیت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم جسے جانتے ہی نہیں ہم اس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ اچھی گفتگو بھی نہیں کرتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ ہم اس سے سلوک نہیں کرتے. لوگ بھول چکے ہیں احترام انسانیت. اور اللہ کے رسول علیہ السلام محسن انسانیت بن کر کے آئے تھے. آپ نے انسانیت پر احترام کیا. کس طریقے سے دشمن آتے ہیں تو چادر بچھا دیتے ہیں. غور تو کریں، ہم اجنبیوں کے لیے نہیں بلکہ حضور دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں. لاؤ نہ کوئی ایسا قائد دنیا میں جو
وہ صرف